ایک پہلو. اب آپ اندازہ لگائیے گا، اسی لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. کاش ہم ایسے ہو جائیں جیسے رسول چاہتے ہیں. میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب محترم محمد سلیم الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ جو موضوع انہوں نے آج چنا ہے وہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، سیرت النبی میں انسانی ترقی کے پہلو. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی پہلو ہو بغیر حضور کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کے مکمل نہیں ہو سکتا. میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات حسنہ سے نوازیں عالی مرتبت محترم سلیم الدین صاحب. شکریہ ماجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے ہیں جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے، نقطۂ آغاز سے لے کر ایولیوشن کے ذریعے، ارتقاء کے ذریعے مکمل جب انسان بنتا ہے وہاں تک. اور صرف بنانا ہی نہیں، اس کا سسٹیننس، نشو و نما جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ارینج کرنا، اور اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، کیا کرنے سے سکسیس ہوتی ہے، یہ تمام انفارمیشن رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچانا. تو سلامتی اور درود ہو ان تمام پیغمبروں پر. ویسے تو سیرت کے جلسے، بیانات آپ لوگ بہت سارے سن چکے ہوں گے، بہت سارے حدیثوں کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے آپ سنے ہوں گے. لیکن اس مجلس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک نیا ایکسپیرینس دینا چاہتا ہوں جو شاید آپ کیے ہوں گے، لیکن اس بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ قرآن کے روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. شروع کرنے سے پہلے میں چند باتوں کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں. میں ایک 2 پوائنٹس ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے. قرآن کی ہر آیت، ایک ایک ورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنالٹی کا لیئر ہے. تو جو بات بھی قرآن مجید میں ہوگی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، حلال و حرام ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے کردار میں سمو لیا ہے. سمو کر اپنے پیروکاروں کو، فالوورز کو، انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ ایک مکمل انسان بننے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. یہ ہم کو قرآن کی ایک ایک آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا مجموعہ ہے وہ ہم کو قرآن سے ہی ملے گی ہم کو انشاءاللہ. دوسری بات، یہ حکم ہے قرآن کا، قرآن کی ہر بات حکم ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ. حکم یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول میں، نبی میں فرق نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تمام پیغمبروں کی اور رسولوں کی سیرت کا ایک مجموعہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ایکشن ہے وہ ان تمام رسولوں کا ہی ایکشن ہوگا. جی، تو یہ بس یہ 2 باتیں کرنی تھی. اس کے بعد آئیے آج کا پریزنٹ سچویشن جو میری ٹاپک ہے کہ انسانی ترقی کے نظر انداز پہلو سیرت کی روشنی میں. اب سیرت کا ڈیفینیشن تو میں نے کر دیا ہے، آپ اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اس لیکچر کو، پریزنٹیشن کو سنیے گا. جی انشاءاللہ. کیا آج جس مقام میں انسانیت پہنچی ہے، کیا اسے ہم ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟
جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں، کیا یہ انسان کی ترقی کی منہ بولی تصویر کو مانا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایک دبا کر ڈرا کر لوگوں کو رکھنے کے لیے یہ آلہ ہے؟ کیا یہ ترقی لوگوں کی جتنے بھی سوشل گروپس ہیں، کیا ان کو سب کو سمیٹے ہوئے ہے، انکلوڈ کیے ہوئے ہے؟ نہیں، ایک طبقہ دوسرے طبقے کو استحصال میں یا ایکسپلائٹیشن میں یہ کر رکھا ہے، جکڑے رکھا ہے. سب تھوڑا پانی. تھینک یو. انسانی ترقی کے جو نظر انداز پہلو ہیں، اس کو سمجھنے کے پہلے، اسے آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ پہلے طے کر لیتے ہیں کہ ترقی کے پہلو کیا ہیں، ڈائمینشنز جس کو بولتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ میں ایک ہیلر بھی ہوں، میں نے یوگا میں بھی ایک یہ کیا ہے، کورس کیا ہے. میں آپ کو جو لیٹسٹ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی بھی اعتبار سے انشاءاللہ یہ لیکچر کو میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ترقی کے 4 ڈائمینشنز ہیں. پہلا ڈائمینشن ہے جسمانی، جس کو ہم فزیکل ڈائمینشن بولیں گے. فزیکل ڈائمینشن یہ کب بڑھتا ہے، اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے ماپا جا سکتا ہے؟ یہ کھانے سے بڑھتا ہے، پینے سے بڑھتا ہے، اور ایکسرسائز کرنے سے اور موومنٹ سے یہ برسک اور ٹون رہتا ہے. یوں کہیے کہ فزیکل ڈائمینشن جو ہے، جو جسمانی لیول جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ایک ڈیش بورڈ ہے. یعنی اس ڈیش بورڈ میں جیسے آپ کار میں دیکھیں گے تو فیول انڈیکیٹر ہے، یہ سب کار کی حالت بتاتی ہے، ویسے یہ فزیکل باڈی جو ہے یہ آ کر اندر کیا حال ہے اس کا ایک نقشہ آپ کو فزیکل باڈی سے مل سکتا ہے. ایک دوسرا ڈائمینشن ہے جس کو ہم ایموشنل ڈائمینشن یعنی جذباتی ڈائمینشن بولیں گے. جذباتی ڈائمینشن میں ایک ایولیوشنری ارتقائی ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے، جس کو ہم فائٹ اور فلائٹ ریسپانس بولتے ہیں. یعنی یہ سروائیول کے لیے کام آتا ہے. اس کے پہلو دیکھو جذباتی کے، غصہ، خوشی، غم، پریشانی، یہ سب آ کر جذباتی پہلو میں آتا ہے. ایک تیسرا ڈائمینشن ہے جس کو ہم مینٹل ڈائمینشن کہیں گے. مینٹل ڈائمینشن بولے تو مائنڈ، زیادہ تر انسان اسی میں رہتا ہے، مائنڈ میں ہی رہتا ہے. اس میں خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس کے بعد شعور ہے، انٹیلیجنس ہے، میموریز ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھا ڈائمینشن ہے جذباتی ڈائمینشن، تو میں نے بتا دیا آپ کو. ایک چوتھا ڈائمینشن ہے جس کو ہم اسپرچول ڈائمینشن کہتے ہیں، یعنی روحانی لیول جس کو بولتے ہیں. یہ روحانی لیول کیا ہے؟ روحانی لیول آ کر ایک کریچر کو دوسرے کریچر سے کنیکٹ کرنا، یا ایک کریچر کو کریٹر سے کنیکٹ کرنا، یہ آ کر روحانی ڈائمینشن ہے. آپ روحانی ڈائمینشن کے لیے، روحانی سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو، انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا بیسک ڈرائیو جو ہے سیلف پریزرویشن ہوتا ہے، کہ اپنی خود کو، جان کو بچائے رکھے. اپنا ایک سیلف پریزرویشن کے تحت پہ وہ کام کرتا ہے. اس کو ہم فزیکل لیول بولیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر یہ طے ہو جائے کہ اس جو کام کرنے والا ہوں وہ سروائیول بیسڈ ہے، یعنی اس میں مجھے سروائیول ملتا ہے، تو امیڈیٹلی آ کر نیکسٹ لیول کیا ہے؟ جذباتی لیول ہے. وہ جذباتی لیول طے کرتا ہے کہ یہ کام میں پلیزر ہے یا پین ہے، اس میں تکلیف ہے یا آرام ہے. اگر آرام ہے کام میں تو مینٹل فیکلٹیز پرجوش میں آ جاتی ہے، وہ اپنی پوری طاقت صرف کر دیتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہوا مینٹل ڈائمینشن. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو اسپرچول ڈائمینشن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے.
پہلے فزیکل دیکھ لیا, اس کے بعد جذباتی دیکھ لیا, اس کے بعد اب مینٹل ہے. تو وہ اس لیے اسپریچول ڈائمینشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسپریچول ڈائمینشن کی ریکوائرمنٹ, روحانی ڈائمینشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے سیلف سے دوسروں کی سیلف کو ترجیح دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو سیلف پریزرویشن ہے نا, اس کو ناآشنا کرنا پڑے گا, اور آپ کا جو پلیجر اینڈ پین سے بھی, پلیجر سے بھی ناآشنا کرنا پڑے گا. مطلب آپ اپنے لیول سے اوپر اٹھنا پڑے گا. یہ اوپر اٹھیں گے تب جا کے آپ اسپریچول ڈائمینشن میں پہنچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل ڈائمینشن ہے, اس کے بعد جذباتی ڈائمینشن ہے, مینٹل ڈائمینشن ہے, اسپریچول ڈائمینشن ہے. اسپریچول ڈائمینشن کو کوئی بھی ریچ کرنا نہیں چاہے گا کیونکہ وہ تمہارے سیلف پریزرویشن کے خلاف ہے اور پلیجر کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں کو سے اٹھنا ہی یہ ہمارا اسپریچول ڈائمینشن ہے. اس کی ہی ترغیب زیادہ تر قرآن میں دی گئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سے بھی ہمیں, یا تمام پیغمبروں کے لائف سے ہمیں یہی ملتی ہے. اب آئیے ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سارے پیغمبروں نے یہی ترغیب دی ہے, اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو, کیونکہ سیرت انہی کے حصے ہے, تو ان کا بھی یہی تھا ڈائمینشن. سورہ الشمس پہ اب آئیے. اس میں والشمس والضحیٰ, آپ لوگوں کو تو قرآن میں یہ نماز میں تو پڑھتے ہوں گے, یہ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہ, وہ تمام چیزیں ہیں. مطلب پہلے اللہ کیا کرتا ہے, جو فیکٹس ہیں یونیورس میں بطور گواہ اس کو پیش کرتا ہے, وٹنس, کیونکہ فیکٹس سب لوگ سمجھتے ہیں. سورج کو کون نہیں مانے گا, ہر کوئی شخص مانے گا, ایتھسٹ بھی مانے گا سورج کو. تو فیکٹس کو پیش کرتا ہے اللہ. فرسٹ سورج بولتا ہے, اس کے بعد قمر بولتا ہے, اس کے بعد پیش کرتے کرتے اگلی آیت میں وہ نفسیوں وما سواہا بولتا ہے. یعنی اس کے بعد ایبسٹریکٹ چیز کو پیش کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. یہ کہتا ہے کہ اس نفس کے اوپر غور کیجئے, یعنی نفس مطلب پرسنالٹی, جو ہمارا مائنڈ ہے, اس پر غور کیجئے کیسے ہم نے اس کو توازن کے ذریعے ہم نے اس کو سنوارا ہے. وما سواہا, کیسے بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس میں ایسی کیپیسٹی رکھ دی ہم نے کہ اگر وہ چاہے, یعنی اگر انسان چاہے تو اس میں ڈس انٹیگریشن پیدا کر سکتا ہے, فجور پیدا کر سکتا ہے, یعنی سپلٹ ہو سکتا ہے وہ. اب وہ سپلٹ کیا ہے بات دیکھیں گے. وہ فجورہا و تقواہا, یا اگر چاہے تو اس فجور سے بچ سکتا ہے. تقویٰ کے معنی آ کر صرف ڈرنا نہیں ہے. تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو قانون بتائے ہیں اس قانون کے جو نہیں فالو کرنے کی وجہ سے جو آؤٹ کم آتا ہے اس سے بچنے کے لیے بولتے ہیں. تقویٰ کا ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے, آپ ذرا اس کو ذہن نشین کر لیں, کہ وہ چیز, یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ایک پریکاشنری میجر ہے یا ایک پریونشن میجر ہے. یہ تمام پہلو آ جائیں گے تقوی میں. تو اللہ بولتا ہے کہ اس نفس کو چاہے تو وہ فجور ہو سکتا ہے, مطلب ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے, یا چاہے تو اس ڈس انٹیگریشن سے بچ سکتا ہے. اور اس کے بعد بتایا جو آج کا ہمارا موضوع ہے, قد افلح من زکاہا, من تزکا, قد افلح من زکاہا, یقیناً اس کی کھیتی پروان چڑھ چکی جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ مانے ڈیولپمنٹ, بلاسمنگ, فروٹفل ہونا, گروتھ آ جانا. قد افلح من تزکا. تزکیہ کو اگر سمجھنا ہو تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ بیج ہے نا جو ہم زمین کے اندر اس کو دبا کر سو کرتے ہیں, جسے ہمیں, اس بیج میں آ کر لیٹنٹ پوٹینشیلٹیز رہتی ہیں. اگر اس کو صحیح طریقے سے مٹی کا دباؤ دیا جائے, اس سیڈ کو اگر مٹی کا دباؤ صحیح طریقے سے, جتنا چاہیے اتنا, زیادہ نہیں, اگر اس کا دباؤ دیا جائے تو
चंद दिनों में वो क्या होता है, जो नीचे मिट्टी के अंदर जो सॉइल है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, हर तरह की जो चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, वो सीड के ऊपर एक्ट करके सीड को फाड़ती हैं। फाड़ने के बाद वो सीड धीरे से ऊपर की तरफ, यानी एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट। नॉर्मली ज़मीन में अगर कोई चीज़ आप ऐसे डालेंगे तो नीचे को जाएगी, लेकिन ये देखो कुदरत कैसी है अल्लाह की, कि अगर उसको हम ज़मीन में डालते हैं तो मिट्टी के फोर्स के बावजूद भी एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट से ऊपर को आती है। ये आप सब हम लोग देखते हैं। तो अल्लाह इसी की मिसाल देता है कुरान में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उनके मुंह से, उनके ज़बान अतर से, कि अगर हमारी इस सीड, जो हमारे लैटेंट पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो हमारे माइंड, हमारी साइकी, जो लैटेंट पोटेंशियलिटीज़ हैं, अगर उसमें मादियत का, मेटीरियल जोर, दबाव कम है, अगर ये चीज़ कम है तो ये सीड भी ऊपर को उठेगी और ब्लॉसम होगी और तमाम कायनात के लोगों को फ़ायदामंद बनेगी। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी रहमतुल लिल आलमीन ने हमको दे दिया है, लेकिन हम लोग इसको फॉलो करना है, फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत दावे करते हैं, लेकिन उनकी कौन सी हरकत पर दावे करते हैं, कौन सी हरकत को फॉलो करते हैं, ये हमको देखना चाहिए। उन्होंने जितने भी काम किए दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने के ही काम किए, यानी वो हमेशा देने वाले ही थे, लेने वालों में से नहीं थे। और हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सोल सर्चिंग करना पड़ेगा, अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हमने सीरत के इस पहलू को अपनाया या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो सीड आकर, जो बीज की बात कर रहा हूं या जो मैंने साइकी की जो बात कर रहा हूं, अगर इसमें मटेरियल दबाव ज़्यादा है, मटेरियल दबाव को यूं समझो कि सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, अगर ये ज़्यादा है तो ये ऊपर को उठ नहीं सकेगी, वहीं का वहीं बर्बाद हो जाएगी। एक चलता फिरता एनिमल रहेगा, एक जानवर जैसी ज़िंदगी गुजारनी होगी, सिर्फ खाना, सिर्फ प्रोक्रिएशन रहना, बच्चे जन्ना और इसके बाद चले जाना, ना हमारी कम्युनिटी से कोई उसमें कंट्रीब्यूशन का एक जज्बा है। ये ऐसे ही चलती रहेगी अगर हमने इस आयत के तहत काम नहीं किया तो। अच्छा, अब आगे बढ़िए। दुनिया के मुनज़्ज़ब जितने भी मज़ाहिब हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, आप देखिए इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को उजागर करने के लिए बहुत सारे इंतज़ामात मौजूद हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल योगा ले लीजिए। योगा, जो हिंदुइज़्म में योगा है, हमारे जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो लोग स्पिरिचुअल डायमेंशन को कैसे उजागर करते हैं। मैंने बता दिया कि स्पिरिचुअल डायमेंशन वो है जो तुमको सेल्फिशनेस से लेकर सेल्फलेसनेस तक लेके आता है। स्पिरिचुअलिटी को और मैं आसान ज़बान में आपको समझाना हो तो यूँ समझिए कि वो एक सोशल कॉन्शियंस है। तो योगा में क्या होता है, अपने सांस के ज़रिए, अपने ध्यान के ज़रिए, थोड़े स्ट्रेचेस और कॉन्ट्रैक्शंस के ज़रिए आप क्या करते हैं, जो आपका शऊर है, जो अवेयरनेस है, उसको फिज़िकल लेवल, जिसका एरिया उन लोगों के हिसाब से नेवल है, नेवल एरिया से लेकर यहाँ क्राउन चक्रा जिसको बोलते हैं वो लोग, वहाँ से मराहिल से गुजारते हुए फिज़िकल लेवल से लेके चक्रा तक, यानी स्पिरिचुअल लेवल तक लेके आ जाते हैं। ये योगा में इसकी प्रैक्टिस दी गई है। और हमारे यहाँ भी नमाज जो है, ये योगा का एक इवॉल्व्ड फॉर्म समझ लो इसको, एक योगा का इवॉल्व्ड फॉर्म है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं, उसके हरकात और उसके जो अरकान आप देखेंगे, और जिस तरीके से कुरान की आयतों की तिलावत उसमें, और जिस तरीके से हम उठते बैठते, जो कायदे में बैठते हैं, उठते हैं, और जो पॉइंट्स को हम टच करते हैं,
کیونکہ میں ایکوپنکچر کا بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے نمازوں میں. اب دیکھیے، نماز کے پہلے میں بات آتا ہوں، اس کو پہلے ایک چھوٹی سی ایک کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، جس کو ہم ہولوگرافی بولیں گے. یعنی ہولوگرافی کسے بولتے؟ ہمارا جو جسم ہے، جو ٹوٹل ہمارا جو جسم ہے، وہ سارا جسم اس ہتھیلی میں میچ کر سکتے ہیں، میپ کر سکتے ہیں، اس کان میں میپ کر سکتے ہیں، تلووں میں، سولز میں میپ کر سکتے ہیں. مطلب اگر میں نے یہاں پہ کوئی پوائنٹ کو ٹچ کر دیا تو یہ آ کر جسم کا کسی حصے کا کنیکشن رکھتا ہے. یوں اس کو ہولوگرافی بولتے ہیں. اور ہمارا قرآن بھی ہولوگرافی ہی ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی بات پڑھ لو، 3 چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اس میں. آپ توحید نظر آ جائے گی، رسالت نظر آ جائے گی، اور آخرت نظر آ جائے گی. کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ لو آپ. قرآن کی ایک بیوٹی ہے، ہولوگرافک نیچر ہے اس کا. یونیورس بھی ہولوگرافی ہی ہے. آپ سولار سسٹم، گیلیکسیز کو دیکھ لو، اور پھر ہوتے 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 آپ ہماری سیل کے اندر آ جاؤ، وہی سسٹم، وہی آربٹنگ، سب وہی ملے گا تم لوگوں کو. تو یہ ہولوگرافی آلریڈی ہمارے باڈی میں بھی موجود ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم دھیان کے ساتھ قرآن مجید کی جو آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس پر ہم دھیان سے غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے جو موومنٹس ہیں، یہ جب سجدے میں جا کے جب بیٹھتا ہے، یہ جو ہاتھ، یہ جو ہماری پیشانی اور جو ہمارے سولز کو جو ہم بینڈ کرتے ہیں، بلیو می، ہمارے سارے انرجی لیولز یکسو ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ نماز، کیونکہ ہم لوگوں کی شرکت نہیں ہے نمازوں میں، اور ہم لوگ آ کر قرآن میں کیا تلاوت کرتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. یہاں پہ میں میرے سر کا جو مرحوم غفور پاریک صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کیا، اس قرآن کو جو اوپر رکھے تھا اٹھا کے ہمارے دلوں کے اندر بسا دیا انہوں نے. بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں پر. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیونکہ انہوں نے نماز کے پرپس کو نہیں سمجھا. انہوں نے اب نماز کا آبجیکٹو کیا ہے، ہر ایک چیز کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے نا، تو نماز کا بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ روزے کا آبجیکٹو تتقون ہے کہ پرہیزگار بناتا ہے تم کو، ویسے نماز کا بھی آبجیکٹو ہے. تو اللہ بولتا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان کو آبجیکٹو ہی نہیں معلوم. الذین هم یراؤون، وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. نمازیں صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اور وہ ان تمام چھوٹی چھوٹی ہیلپ، یعنی جو سیلفشنس سے لے کر سیلف لیسنس میں ابھرنا ہے نا، وہ تمام چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو آبجیکٹو از ویری امپورٹنٹ. تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز امپورٹنٹ کیا ہوگی کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں. ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن آنا چاہیے، تب جا کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں. ورنہ وی ڈونٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہم لوگ ان کی امتی کہلانا. اس کے بعد جی اب میں چند ٹولز کو پیش کرتا ہوں جو کہ یہ نیگلیکٹڈ، جو نظر انداز پہلو ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی، انسانی ترقی کے. یہ چند ٹولز ہیں. یہ بلو پرنٹ سمجھ لیو اس کو. اس میں آپ دیکھیں گے سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی غالباً آیت نمبر 151 میں اللہ بولتا ہے، چند ٹولز بتاتا ہے کہ یہ فالو کریں گے تو آپ لوگ اس ترقی پہ پہنچ سکتے ہو. تم آلون ہوگے، یعنی تم سب سے بڑے ہوں گے. یو ول بی دا ون پیپل، تم وہ لوگ ہوں گے جس میں لوگ تم کو دیکھیں گے. آج نقشہ کچھ الگ ہے، ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو ہم کاپی کرتے ہیں، لیکن اللہ بولتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تم کو سارے لوگ تم کو دیکھیں گے. دے ول فالو یو ایز این آئیڈیل. تو پہلی بات یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرو. اب یہ معاف کرنا، یہ شریک لفظ جو ہے اتنا گھسا پٹا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بڑے آرام سے بولتے کہ یہ شریک، لا تشرک باللہ، ہم شریک نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں. نہیں، شریک کو سمجھنا پڑے گا ادھر پہ.
دیکھو جو قانون میں جو کائنات میں قانون موجود ہیں اللہ کے، جیسے کہ سورج کا اٹھنا یا چاند کا آنا، اس کے بعد گریویٹیشنل فورس، اس کے بعد پانی کا 100 ڈگریز میں بوائل ہونا، 0 ڈگری میں فریز ہونا، یہ سب اللہ کے قانون ہیں. تو یہ اس قانون کو ہمیں آ کر، ویسا تو شرک ہوتا ہی نہیں اللہ کے ساتھ، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے کریٹر کے ساتھ کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا. گریویٹیشنل میں کیا شرک ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے یہاں سے کچھ اگر ڈراپ کرنا ہے تو آٹومیٹک نیچے ہی آئے گا نا، اوپر تھوڑی جائے گا. وہ اوپر جانے کے طریقے بتایا ہے اللہ نے ہم کو، کیسے ہمارے سیلف سے اوپر اٹھنا وہ ہم نہیں کرتے. لیکن شرک کیا ہے کہ جو آفاق و انفس اور اتہاس میں جو لاز تم کو دکھتے ہیں، میں اتہاس اس لیے بولا کہ رائز اینڈ فال آف نیشنز جو ہے وہ ایسے ہی ڈسٹرائے نہیں ہوتے یا ایسے ہی عروج میں نہیں آتے، ان کا ایک پیٹرن ہے. اللہ بولتا ہے کہ ان میں کوئی کرپشن مت کرو. اگر تم کرپشن کرو گے تو تم رزلٹ نہیں آئے گا. تو یہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ ان میں مکسنگ مت کرو، رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا. اس میں تم کو دکھے گا انیشیلی کہ یہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ان دا لانگ رن، لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بربادی ہے بولتا اللہ، بہت بڑی بربادی ہے بولتا ہے اس میں. تو پہلے آ کر نو مکسنگ، نو کرپشن اللہ کے لاز میں، نمبر 1. دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس سے ہیومن ڈیولپمنٹ کا کیا تعلق؟ یہاں والدین سے صرف مراد میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو میرے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے. کیا کرنا ہے ان لوگوں کو؟ حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک مانے ان تمام کاموں کو کرنا ہے جس سے وہ اب نہیں کر سکتے، یعنی وہ توازن کو مینٹین کرنا ہے. حسن مانے توازن، بیلنس. وہ تمام کام مجھے پورا کرنا ہے جو ان کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ ہی نہیں، میرے نظر میں اگر ان کے جیسے کوئی ہے، میں آؤٹ آف دا وے، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں نا، تو مجھے آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا ہے. یہ بیہیویئر لانا ہے اندر ہمارے. اس کے بعد اس بات کے ڈر سے کہ بچے جو ہیں اگر پڑھیں گے ایجوکیشن، جو ہم جس کو ایجوکیشن بولتے ہیں آج کل، اس طریقے کی پڑھائی اگر نہیں پڑھیں گے تو بچے آ کر پاورٹی میں آ جائیں گے. تو اس بات کے ڈر سے آپ بچوں کو جو ایکچوئل تعلیم دینا ہے، کس کی؟ سیلف لیسنس کی، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تزکیہ کی، وہ تعلیم دینے سے آپ پیچھے مت ہٹو کر کے بول رہا ہے اللہ. کیونکہ اوور آل ڈیولپمنٹ چاہیے ہم کو. ہمارا فزیکل لیول، ہمارا جذباتی لیول، ہمارا مینٹل لیول اور اسپریچول لیول، یہ ایک سو کام کرنا پڑے گا. کمانڈ از ہمیشہ سے اسپریچول لیول سے آنا. کمانڈ جب تک اسپریچول لیول سے آئے گا تب تک ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا. جس وقت کمانڈ الٹا جائے گا تو اسپریچول لیول تو آپ کو دکھے گا ہی نہیں. کمانڈ آلویز فرام اسپریچول لیول، کور سے کمانڈ آنا چاہیے، پیریفری سے نہیں. کور سے کمانڈ جب آئے گا تو وہ ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ایجوکیشن کر لیتے ہیں، چلو ایکسرسائز کر لیتے ہیں، چلو مینٹل کا تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز ہے، NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، یہ ٹولز ہیں. لیکن کمانڈ آئے گا تو اسپریچول، اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے کہاں سے ملیں گے ہم کو ہدایات؟ قرآن مجید سے ملیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کا پرسنالٹی کا ایک ایک لیئر ہے، چھلکا ہے. وہ ایک ایک آیت، ایک ایک چھلکا جس کو بولتے ہیں، پتہ نہیں میں دکنی میں آ گیا، ایک ایک لیئر ہے وہ، ایک ایک آیت، ایک ایک لیئر سمجھ لو اس کو. اس کے بعد بے حیائی کی باتیں، ناگوار باتیں جس میں کوئی رزلٹ نہ ہو، بکواس جس کو بولتے ہیں، امورل باتیں جس کو بولتے ہیں، اس کو اوائڈ کرو. چاہے وہ پبلک ہو یا چاہے باطن، اپنے تھاٹس ہی کیوں نہ ہو. تھاٹس کا ایسا ہے صاحب، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خیال ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ خیال بہت ڈینجرس ہے.
बिकॉज जब हमारी बातों को या हमारे इंटेंशंस को हम ख्याल में ही अरेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होने वाली है फिजिकल लेवल में. अगर हम इसको ऐसे ही, क्योंकि जो हमेशा जो लतीफ़ चीज़ होती है, जो सटल चीज़ होती है, उसमें ही पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सटल चीज़ ही जाकर एक्शन में तब्दील होती है. ये तो इसका ख्याल रखें. उसके बाद जो सोसाइटी में कमज़ोर हैं या जो तन्हा तन्हा है, अकेले हैं, अगर उनके पास माल मौजूद है तो हम उसकी हिफाजत करें. इट्स ऑल अबाउट नेक नीयत की बात है. तो इस नीयत से हिफाजत करें कि उसमें आगे चलकर उसमें कुछ बढ़ोतरी करें, और जब वो मैच्योरिटी के एज को आ जाए तो उनको वापस लौटा दें. उसके बाद माप और तोल में हमेशा सामने इंसाफ को रखें. हिफाजत की बात आपने की, तो वो किस तरह से बढ़ेगी? क्योंकि सूद तो हम ले नहीं सकते, तो उस माल को हम किस तरह बढ़ाएं? कौन से? अभी आपने कहा ना कि अगर किसी का माल आपके पास है, अगर मैं उसके बारे में बात करना शुरू करूंगा तो मैं टॉपिक से हट जाऊंगा और मैं दूसरे पॉइंट को कवर नहीं कर सकूंगा. एक पॉइंट बता दीजिए, तो वो माल कैसे बढ़ेगा? जी हाँ, लंच में बता देंगे इंशाल्लाह. माजरत, हाँ, क्योंकि मेरा फ्लो आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ रहा है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और आप लोग परेशान देख रहे हैं मुझे. हाँ, क्योंकि मैं देखो, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी उर्दू का भी. मैं मद्रास से हूँ. इन लोगों ने ज़्यादती कर दी मेरे से. मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ और इन लोग ने कह दिया कि आप उर्दू में बड़ी तकलीफ से खड़ा हूँ मैं इधर पे. जी 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 जी. सिर्फ माल तो नाप तोल में नहीं, जब भी आप कोई बात करो तो इंसाफ की ही साइड लेना. भले ही मैं इधर पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखा है कि भले ही वो अपने करीब के रिश्तेदार के अगेंस्ट क्यों ना जाए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है ना, तो एक स्टेप आगे ही जाते हैं हम लोग. भले ही वो तुम्हारे ही खिलाफ क्यों ना जाए. ठीक है. उसके बाद एंड होता है, एंड हो रहा है क्योंकि टाइम भी आधे घंटे का है. तो आखिरी में मैं एक डिस्कशन को राउंड अप करते हुए एक अपने ही जिस्म से एक चीज़ बताता हूँ आपको, जिसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस किसको बोलते हैं. हमारे अंदर जो सेल्स हैं, ये जो पर्सनालिटी है हमारी, कई ट्रिलियन सेल्स की हमारी पर्सनालिटी, मतलब एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जिसको हम खलियात बोलते हैं, सेल्स. 63 और 73 या 100 बोल लो, ट्रिलियन सेल्स का एक पर्सनालिटी है हमारा. ये सेल आकर, ये सेल्स जो हैं आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करते हैं. डॉक्टर हेगडे जो मेरे टीचर हैं, उनका कहना है ये सब ठीक, आपको पता ही नहीं चलता ये क्या करते हैं अंदर, आपको पता ही नहीं चलता तब तक आप बीमार नहीं पड़ते. जब आप बीमार पड़ते, मान लो कि आपको हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक क्या है कि चंद सेल्स का मर जाना होता है. तो जैसे ही वो सेल्स मरते हैं, इमीडिएटली वो जगह को फिल करने के लिए बाजू के सेल्स उधर आ जाते हैं, और वैसे ही एक एक जगह से सेल वो फिलअप करके जब तक उसका रिप्लेसमेंट पूरी तरीके से नहीं हो जाता. तो वो हेगडे साहब बोलते हैं कि जब हार्ट अटैक आता है तो मरना लाजमी है, लेकिन अगर जिंदा है तो उसका मतलब ये कि सेल्स ने रिप्लेसमेंट कर ली है. आप ज़रा देखिए, ये कोऑर्डिनेशन को ज़रा समझिए. ये सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन है ना, यही कोऑर्डिनेशन सेल्फिशनेस से दूर रखने का कोऑर्डिनेशन है, सेल्फलेसनेस का है कोऑर्डिनेशन. ये अगर आप खाना खाते हैं, पेट में जाता है, तो आपका पेट इसको होल्ड नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तमाम जिस्म में. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो ब्रेन है 25% उसके लिए चला जाता है, क्योंकि कमांड सेंटर है. स्टमक में कुछ नहीं रहता, पेट में कुछ नहीं रहता, जहां जहां जिस जिस जगह जो जो जरूरत है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है.
ہوڈ نہیں کرتا. ہوڈنگ سیلفشنس ہے. یہ سیلفلیسنس کا کام ہمارے ہی اندر ہے, لیکن ہم پہچانتے نہیں اس کو. تبھی جا کے اللہ بولتا ہے قرآن میں کہ کیا تم اپنے آپ میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ کیسے کام ہو رہا ہے ادھر اندر؟ کیا یہی میتھڈ آپ سوسائٹی میں نہیں ڈال سکتے؟ دوسری بات, اب برین یہاں ہے, کنٹرول سینٹر ہے, پیر میں چوٹ لگ گئی, ناخن نکل گیا, صرف اس جگہ آپ کو درد نہیں ہوتا, سارا جسم اس سے لہر اٹھتا ہے اس درد سے. ایچ اینڈ ایوری سیل اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو اس سے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں کوئی یتیم ہے, تن و تنہا ہے, یا کسی کو ریسورس نہیں ہے, تو کیوں ہمارے اندر درد نہیں پیدا ہوتا؟ اس آیت کو میں نے ایسے سمجھا. جی آخر میں بس آپ لوگوں سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ قرآن سمجھنے کے لیے جو لفظ بہ لفظ کلاس ساری دنیا میں پھیل گئی ہے, اس کا کوئی انتظام ہو جائے یہاں پہ, کیونکہ اتنا بڑا اچھا سینٹر ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنے سمجھدار لوگ ہیں, انٹیلیجنٹ کراؤڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کلاس اگر ادھر پہ شروع ہو جائے نا, تو انشاءاللہ مزہ ہی کچھ اور آئے گا آپ کے نمازوں میں, آپ کے تراویحوں میں. اسی بات سے میں اپنی پریزنٹیشن کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. محترم سلیم الدین صاحب نے تجرباتی پہلوؤں سے قرآن کریم اور ہماری